الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له لا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وكبيرنا ونبينا وهدينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشهدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقصاهم علي رضوان الله تعالى عنهم أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى
آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محرم الحرام کی آج 11 تاریخ ہے۔ میرے آپ کے خیال میں شاید یہ 10 دن ہی ہوتے ہیں کہ جس میں ہم اہل بیت کے تذکرے، شہدائے کربلا کے تذکرے ہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر سارا سال نہ ہمیں حسین یاد آتا ہے، نہ ہمیں اہل بیت یاد آتے ہیں، نہ ہمیں نبوت کا خاندان یاد آتا ہے، نہ نبی کی فیملی ہمیں یاد آتی ہے۔ بھلا اہل بیت کا کردار کو بھلانے والی بات ہے؟ بھلا اہل بیت کو چھوڑ دینا، اہل بیت کے تذکرے کو چھوڑ دینا، نبوت کے خاندان کو بھلا دینا، پیغمبر کی فیملی کو بھلا دینا، بھلا یہ بھی کوئی انسانیت ہے؟ اپنی فیملی یاد رکھتے ہو، اپنی فیملی کے سالگرہ کا دن بھی تمہیں یاد ہے، برسی کا دن بھی یاد ہے، اور ناراض نہ ہونا، ہماری حالت تو یوں ہے کہ ہمیں آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ اہل بیت ہے کون۔ اہل بیت میں کون کون شامل ہے؟ بصیر حسین کا نام لیا، کھابے شابے کھائے، تقسیم کر دیے، بس کیا اسی کا نام حسینیت ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھنا، اسلام نعروں کو پسند نہیں کرتا۔ مالک اگر کو ملازم رکھتا ہے، دکاندار اگر کو سیل مین رکھتا ہے، اور وہ مالک کے حق میں جلوس بھی نکالے، اس کی تعریف بھی کرے، مالک کے حق میں نعرے بھی لگائے، لیکن اگر مالک اسے کوئی گھر کا کام کہہ دے اور وہ نہ کرے، بتا یہ محبت ہے؟ ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ جی اس میں حرج کیا ہے۔ مالک فون کرے اپنے ملازم کو کہ یار میں دفتر بیٹھا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد گھر آ رہا ہوں، میرے مہمان آئے ہیں، تم نے کھانا تیار رکھنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب مہمانوں کو وہ مالک لے کر آ رہا ہے کہ یار میرے گھر میں آج کھانا کھا کر جانا، لیکن ادھر ملازم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ بھئی میرے مالک کے مہمان آ رہے ہیں، مجھے چاہیے کہ میں کمروں کو بھی صفائی کر دوں، پنکھے شنکے بھی صاف کر دوں، گھر میں تپڑیاں بھی لگا دوں، اس کی ہر شے ڈرائنگ روم میں، بیڈ روم میں، ہر شے ہر چیز طریقے سلیقے سے بھی رکھ دوں۔ اب وہ بیچارہ اسی کوشش میں لگ گیا۔
اب اس نے گھر کی صفائی بھی کر لی، سارا سسٹم سیٹ کر کے وہ بیٹھ گیا، لیکن جب مالک گھر پہنچتا ہے تو ابھی کھانا تیار نہیں۔ مالک کہے کہ بھئی لو کھانا لاؤ، دسترخوان لگاؤ، وہ آگے سے اگر یوں کہہ دے کہ سر جی میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں، آپ نے جب فرمایا نا میرے گھر مہمان آ رہے ہیں، دیکھ لو ایک ایک کمرہ میں نے سجا دیا، ایک ایک شے کو طریقے سلیقے سے رکھ دی، خوب میں نے صفائیاں کی کہ میرے مالک کے مہمان آ رہے ہیں، اس لیے کھانے بنانے میں دیر ہو گئی۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ مالک اس پہ راضی ہوگا کہ نہیں؟ وہ کہے گا کہ یار جو میں نے تجھے کام کہا تھا تو نے وہ تو کیا ہی نہیں، تو نے مجھے مہمانوں کے آگے شرمسار کر دیا، شرمندہ کر دیا۔ قیامت کا دن ہوگا اگر ہم حضور کو ہم کہہ دیں میں نے تیرے خاندان کے، آپ کے اہل بیت کے، آپ کے نواسوں کے نام سے اتنی شرینی تقسیم کی، میں نے 10 محرم کو بریانیوں کی دیگیں بنائی، میں نے پھل فروٹ تقسیم کیے، میں نے جوس تقسیم کیے، میں نے سبیلیں لگا دی، میں نے طرح طرح کے کھانے لوگوں میں تقسیم کیے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر ارشاد فرما دیا اور جس کے نام پر مٹھائیاں تم نے تقسیم کی، جس کے نام پر تم نے شرینیاں تقسیم کی تھی، بتا کبھی تم نے سوچا تھا کہ میرے حسین کا سبق کیا ہے؟ میرے حسین کی تعلیم کیا ہے؟ اس دن میرے حسین کو پانی نہیں ملا، میرے خاندان پہ پانی بند کر دیا گیا، میرے حسین کو پانی نہیں ملا، تم اس دن بھی بریانیاں کھاتے تھے۔ تمہیں میں یاد نہیں آیا، تم اپنے نبی کو بھول گئے، میں نے تو پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے، بتا تو کیا کر کے آیا؟ بتا میرے حسین نے میدان کربلا میں جا کر بھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی، میدان کربلا میں جا کر بھی اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، فرمانے لگے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، صرف 2 رکعت نفل کی مہلت مانگتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کے لیے پانی میسر نہیں، پھر بھی امام حسین نے نماز نہیں چھوڑی۔ امام حسین فرمانے لگے اور ظالموں پانی تم نے بند کر دیا، میرے سجدے تم بند نہیں کر سکتے، میری نمازیں تم بند نہیں کر سکتے، قرآن کی تلاوت تم بند نہیں کر سکتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے وضو کے لیے پانی نہیں، کوئی بات نہیں، اپنے نانا سے میں نے تیمم کا طریقہ سیکھا ہے۔ ٹینکیاں بھری پڑی ہے پانی کی، مسلمان اس سے وضو کرنے کو تیار نہیں۔ امام حسین وہ تھے، پانی نہیں،
اس حالت میں بھی حسین نے نماز نہیں چھوڑی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیمم فرمایا، اس لیے کہتے ہیں تیمم خاک سے ہو، تیمم خاک سے ہو، لہو سے غسل سید ہو، تیمم خاک سے ہو، لہو سے غسل سید ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی۔ ہم کتنے مسلمان ایسے جو روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوں، روزانہ کی بات الگ رہی، شاید کئی مہینے گزر جاتے، قرآن اٹھانے کی توفیق نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، قرآن کی تلاوت کرنے والوں، قرآن حفظ کرنے والوں، قرآن پڑھنے والوں، قیامت کے دن قرآن پر قرآن ان کے حق میں گواہی دے گا، شفاعت کرے گا۔ سورہ یاسین بول پڑے گی، الہی یہ مجھے روزانہ پڑھا کرتا تھا، اگر تو نے اسے معاف نہیں کرنا مجھے اپنے قرآن سے نکال دے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ یہ قرآن ایسا سفارشی ہے کہ جس کی سفارش خدا رد ہی نہیں کرے گا۔ اگر کسی شخص کو نے ابھی تک قرآن پڑھا نہیں، سیکھا نہیں، اپنی کوشش جاری رکھو، جب تک نہیں سیکھ لیتے باوضو بیٹھ جاؤ، قرآن کھول لو، آیتوں پر انگلی ہی پھیرتے جاؤ، پروردگار عالم پھر بھی تمہیں اجر ثواب سے محروم نہیں کریں گے۔ صحابی آگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری زبان میں لکنت ہے، اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہوں، میں ساری آیت نہیں پڑھ سکتا، ایک آیت کو کئی مرتبہ رک رک کر پڑھتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا مجھے اجر ملے گا، ثواب ملے گا؟ وحی آ گئی، جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خدا کہہ رہا ہے اپنے یار سے کہہ دو میرا قرآن کی تلاوت نہ چھوڑنا، میرے کلام کی تلاوت نہ چھوڑنا، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، میں خدا تمہیں ڈبل ثواب عطا کروں گا۔ ایک قرآن کی تلاوت کا ثواب ہے، اے جو تجھے مشقت ہو رہی ہے میں خدا اس کا بھی اجر ثواب عطا کر دوں گا۔ بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں اور سجدے میں، روایات کے مطابق انسان جب سجدہ کرتا ہے سب سے زیادہ قریب انسان اپنے رب کے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں گویا کہ جو آدمی سجدہ کر رہا ہے وہ اللہ کے قدموں پہ سجدہ کر رہا ہے، گویا کہ امام حسین نے پروردگار عالم کے قدموں میں جان قربان کر دی۔
موضوع تو میرا نہیں، لیکن بات قدم کی آ گئی تو ایک بات یاد آ گئی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے، مشہور واقعہ ہے، سنتے رہتے ہو۔ بیابان میں چھوڑ کر آ گئے ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو، ان کی والدہ کو۔ اسماعیل علیہ السلام نے پاؤں کی ایڑی رگڑی تو پانی نکلا، اس پانی کو کیا کہا جاتا ہے؟ یار ذرا جواب دے دو، ذرا اور اونچی آواز دے۔ اچھا ایک اور بات ذہن میں آ گئی، زمزم جو ہے وہ کافر بھی پیا کرتے تھے، اس وقت تھا ہی زمزم۔ ابو لہب بھی پیتا تھا، ابو لہب بھی پیتا تھا، امیہ بن خلف بھی یہ زمزم پیتا تھا۔ ارے زمزم مسلمان بھی پیتے ہیں، کافر بھی پیتے ہیں، یاد رکھنا زمزم سارے پیتے ہیں، لیکن حوض کوثر کا پانی محمد کے غلام ہی پیئیں گے۔ لانے پڑتے ہیں، گلاس لانے پڑتے ہیں، برتن لانے پڑتے ہیں۔ فرمایا میرے امت کے لوگوں، حوض کوثر کا پانی میں پلاؤں گا، تمہیں برتن لانے کی ضرورت نہیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنے پاؤں مبارک کی ایڑی زمین پر رگڑی، زمزم نکلا۔ ہزاروں سال ہو گئے، آج تک کبھی آپ نے سنا ہے کہ زمزم خراب ہوا ہو؟ نہ زمزم خراب ہوا، نہ زمزم کا کلر تبدیل ہوا، نہ زمزم کا ذائقہ تبدیل ہوا۔ ارے جس اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی اگر جس جگہ پر لگتی ہے زمزم نکلتا ہے، پروردگار عالم نے اس زمزم کے کلر کو تبدیل نہیں ہونے دیا، ذائقہ تبدیل نہیں ہونے دیا، اسے خراب نہیں ہونے دیا۔ یہ میرے اسماعیل کے پاؤں کو پانی لگا ہے جو صدیق نبی کے پاؤں مبارک کو لگے ہو، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر جو سرکار کے پاؤں مبارک میں قدموں میں آ گئے ہوں، خدا کی قسم ہے ان کا ایمان خدا نے کبھی خراب نہیں ہونے دیا۔ ماشاءاللہ آج تو تمہاری آواز نہیں نکلتی، طرح طرح کے جو کھانے میسر آ گئے، ہر طرف سے سبیل، میں کوئی گناہ نہیں سمجھتا۔ امام حسین کا کیا یہ سبق تھا؟ لوگ یہ تو ہم سے پوچھتے ہیں کہ 10 محرم کو نئے سوٹ نہیں پہننا چاہیے، محرم کے مہینے میں 4 پائی الٹی کر، 4 پائی الٹی کر، عمل الٹے ہو جائیں تو کوئی پرواہ نہیں۔ 4 پائی الٹی کرنے سے کیا یہ دین ہے؟ ہم سے لوگ قرآن کے بارے میں سوال نہیں کرتے، نماز کے بارے میں سوال نہیں کرتے، کوئی ہم سے نہیں پوچھتا کہ قاری صاحب 10 محرم کو کیا کرنا چاہیے، حضور کی تعلیمات کیا ہے۔ ناراض نہ ہونا، یزید اگر ظالم تھا، واقعتاً ظالم تھا، تو کیا ہم ظالم نہیں؟ یزید کو برا بھلا کہہ کر کیا ہم یزیدی کردار ادا نہیں کرتے؟
بہن کا حق بنتا ہے، کیا بھائی بہن کو حق اس کا دیتا ہے؟ بیوی کا جو حق بنتا ہے کیا خامد اس کے حقوق ادا کرتا ہے؟ ماں باپ کے جو حقوق ہے کیا اولاد ادا کرتی ہے؟ پلاٹوں پر میں قبضہ کروں، دکانوں پہ میں قبضہ کروں، جائیداد پر قابض میں ہو جاؤں، اور پھر یزید ظالم رہ گیا۔ یزیدی کردار ادا نہ کر، اپنے آپ کو حسینی کہلواتے ہو اور فخر کرو الحمدللہ ہم حسینی ہیں، سب کہہ دو ہم حسینی ہیں۔ جس کو کوئی شک و شبہ ہے وہ بھی شک نہ کہے، جسے یقین ہے کہ ہم حسینی ہیں وہ اونچی آواز سے کہے الحمدللہ ہم حسینی ہیں۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی، کون سا کردار ایسا ہے یزید کا کہ بعض لوگ اسے رحمت اللہ کہتے ہیں؟ اور نہیں جی، قسطنطنیہ میں جو جنگ لڑی گئی تھی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا تھا جو اس جنگ میں جائے گا پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور اس میں یزید شامل تھا۔ بات سمجھنا، انکار نہیں۔ یزید اس میں شامل۔ اس وقت یزید نے یزیدی کردار ادا نہیں کیا تھا۔ کربلا کا جو واقعہ ہوا اس جنگ کے بعد ہوا۔ اور نہیں جی اسے پتہ نہیں تھا، ارے وہ حکمران تھا۔ اگر کوئی ہمارا وزیر اعظم کہہ دے کہ فلاں خبر میں نے اخبار میں پڑھی تھی مجھے پتہ نہیں تھا، تم ہنستے ہو کہ نہیں؟ کہ یار ملک کا وزیر اعظم ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ نہیں۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ میٹرو پل جو بنا ہے، یہ فیروز پور جو بنا ہے، یہ میٹرو بنی، موٹر وے بنی، یا اب بھی انڈر پاس جو بن رہے ہیں یا کچھ بن چکے ہیں، مجھے بتاؤ یہ کس نے بنائے؟ ہمارے وزیر اعظم صاحب عمران خان کچھ کام کر رہے ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں، شہباز شریف نے بنائی، آصف زرداری صاحب کے دور میں روڈ سڑکیں بنی۔ کیا ہم کہتے نہیں یہ عمران خان نے کیا، یہ شہباز شریف نے کیا، یہ جنرل مشرف نے کیا، یہ زرداری نے کیا؟ مجھے یہ بتا، عمران خان یا نواز شریف یا زرداری صاحب بجری خود اٹھا کر لاتے تھے؟ مستری مزدور کا کام کرتے تھے؟ کیا انہوں نے خود بنائی؟ نہیں، بنائی مستری نے، بنایا یہ روڈ انجینئر نے، نقشہ انہوں نے پاس کیا، بنایا مستری مزدور نے، نام ان کا چل رہا ہے، اس لیے وہ حکمران وہ تھے۔ اگر امام حسین پر جو ظلم زیادتی ہوئی ہے اس وقت حکمران یزید تھا، یزید کا نام آئے گا۔ اگر اس وقت یزید کو پتہ نہیں تھا، جب امام حسین کا سر کٹ گیا، نیزے کے اوپر چڑھا دیا گیا، کیا جن ظالموں نے کیا تھا اس کو کسی ایک کو بھی یزید نے سزا دی ہے؟ حکمران کہے کہ میں بری ذمہ ہوں، مجھے نہیں پتا، چلو جب تجھے پتا چل گیا تھا پھر بتا تو نے کیا کیا ہے؟
تو نے کوئی نوٹس بھی لیا ہو؟ اور الٹا یہ الزام لگاتے ہو کہ امام حسین کوفیوں کی منتیں کرتے رہے کہ یزید سے ملاقات کراؤ۔ نبی کا خاندان ہو، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فیملی ہو، اور ملاقات کے لیے منت سماجت کر رہے ہو۔ جیسے نبی بہادر ہوتا ہے ایسے ہی نبی کا خاندان بھی بڑا بہادر ہوتا ہے، نبی کے یار وہ بھی بہادر ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم، پھر وہ نبی کے یار تھے، صحابہ تھے، نبی کا خاندان تھا، پیغمبر کے اہل بیت تھے۔ ارے جو عام مسلمان ہو وہ بہادر ہوتا ہے تو اہل بیت اور صحابہ کرام کتنے دلیر اور بہادر ہوں گے۔ عظمت اہل بیت، عظمت اہل بیت، عظمت امام حسین، عظمت امام حسین۔ کسی سے ملاقات کے لیے وقت مانگنا یہ کمزوری ہے۔ انور خاندان میں کوئی عیب نہیں، کوئی کمزوری نہیں۔ کہاں جائیں، کدھر جائیں؟ ایک طرف امام حسین کھڑا ہے، ایک طرف علی اصغر ہے، ایک طرف علی اکبر ہے، ایک طرف نبوت کے خاندان کی خواتین ہے، اور ایک طرف یزید کھڑا، ہم کدھر جائیں؟ کیا ہم نبوت کے خاندان کو چھوڑ دیں؟ امام حسین حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الہ العالمین، میں حسین سے بڑی محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر۔ وہی آ گئی، خدا نے فرما دیا، میرے محبوب جس سے تو محبت کرتا ہے میں خدا بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر رحمت والے ہاتھ اٹھ گئے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرما دی، الہ العالمین جو میرے اہل بیت ہے، حسن حسین سے، اہل بیت سے جو محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت کر۔ ارشاد فرما مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، وہ آدمی منافق ہے جس کے دل میں میرے اہل بیت کی محبت نہیں، جس کے دل میں میرے خاندان کی محبت نہیں، اہل بیت کی محبت نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، او حسن حسین، او علی آجا، چاروں کو اکٹھا بٹھا کر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت والی چادر ان کے سر پہ ڈال دے اور دعا فرما دی، الہ العالمین ان چاروں کو میرے اہل بیت میں شامل فرما دے۔ حسین کھیلتے ہوئے آ گئے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اٹھا لیا، پھر نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ وقت آئے گا میرے حسین کو لوگ قتل کر دیں گے، بتا اس وقت نبی کا کتنا دل دکھا ہوگا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے،
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جانتا ہوں، میں مانتا ہوں، میں نے آپ کے چچا کو شہید کیا ہے، آپ کا بڑا دل دکھا ہے، آپ اکثر امیر حمزہ کو یاد کر کے روتے رہتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں کیا مجھے معاف کر دیں گے؟ کیا رب مجھے معاف کر دے گا؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب مجھے تجھے معاف کر دے گا، میں بھی معاف کر دوں گا، لیکن یاد رکھنا ساری زندگی میں میرے سامنے نہ آنا، میرے سامنے آئے گا میرے چچا کے 12 ٹکڑے مجھے یاد آ جائیں گے۔ امیر حمزہ قتل ہو گئے، نبی کا اتنا دل دکھا کیا آپ نے اپنے چچا کے قاتل کو فرما دیا کلمہ پڑھ میرا رب تجھے معاف کر دے گا لیکن میرے سامنے نہ آنا۔ جب حضور کو خدا نے بتا دیا میدان کربلا میں جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، یہ بھی بتا دیا ہوگا شہید کرنے والے کون لوگ ہوں گے۔ اس وقت نبی نے یہ تو نہیں فرمایا کہ ان کو کوفیوں کو کچھ نہ کہنا، آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ نہیں لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، یہ بھی نہیں فرمایا کہ میرا حسین کرسی کے لیے جائے گا۔ ساری کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لو، کہیں کسی مقام پر بھی کسی ضعیف حدیث کے اندر بھی یہ بات موجود نہیں ہے کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان کو ظالموں کو کچھ نہ کہنا۔ نبی کا کتنا دل دکھا ہوگا جب حسین کو دیکھ کر حضور رو پڑتے تھے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کربلا کی مٹی اٹھا کر جبرائیل لائے، ارے جو آدمی نبی کو تکلیف دے، نبی کے صحابہ کرام کو گالیاں نکالو، نبی کو تکلیف ہوتی ہے، نبی کے اہل بیت کو گالیاں نکالو، حضور کا دل دکھتا ہے، نبی کے حسن حسین کی شان گھٹاؤ، نبی کا دل دکھتا ہے۔ نبی کو اذیت نہ دو، یزید نے نبی کو اذیت دی، ابن زیاد نے نبی کو اذیت دی۔ قرآن کہہ رہا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ۔ جو مجھے میرے محبوب کو اذیت دے، تکلیف پہنچائے، اللہ کی رحم لعنت ہو۔ جس عالم نے مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں حرم محترم کی بے ادبی کی ہو، توہین کی ہو، میری بات پہ یقین نہ کر، امام حسین جب شہید ہو گئے سر نیزے کے ساتھ لٹکا دیا گیا، اس چہرے انور پر تیر برسائے گئے، اس جسم اطہر پر تیر برسائے گئے، جس چہرے کو
امام الانبیاء پیار کیا کرتے تھے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبت کیا کرتے تھے، بوسے لیا کرتے تھے۔ ایک ظالم نے تیر مارا، حسین کے کان مبارک پہ لگا، اس کان پہ لگا جس کان میں حضور نے اذان دی تھی۔ حسین کھیلتے کھیلتے آ گئے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گردن پہ پیار فرمایا، پھر ساتھ ہی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جس جگہ پر جس گردن پہ میں نے پیار کیا، لوگ اس گردن کو کاٹ دیں گے۔ او کوفیو، او یزیدیو، امام حسین کا سر تن سے جدا کر کے تم نے نیزے پہ چڑھا دیا۔ امام حسین نے شہادت کے بعد بھی بتا دیا کہ اہل بیت کا سر اونچا ہی ہوا کرتا ہے۔ نیزے پر تم نے سر چڑھا دیا، حسین نے بتا دیا نبوت کا خاندان اونچا ہی ہوا کرتا ہے، نبی کے اہل بیت کا سر اونچا ہی ہوا کرتا ہے، اور حسین کا سر اونچا ہی ہے۔ ایک ساتھی کہنے لگا کہ اگر وہ یزید اتنا ہی تھا، نشہ کرتا تھا، حرم کی بے حرمتی کرتا تھا، حسین کو اگر پتا تھا تو پھر امام حسین نے لوگوں کو بتایا کیوں نہیں؟ اور لوگوں، امام حسین نبوت کا خاندان ایسا شان والا خاندان ہے، اعلیٰ کردار والا یہ خاندان ہے۔ نبوت کا خاندان ہو اور کسی کا راز اوٹ کرتا پھرے۔ ایک اللہ کا جو ولی ہوتا ہے نا، اللہ کا نیک آدمی، کسی کو گناہ کرتے دیکھ بھی لے تو وہ چشم پوشی کر لیتا ہے، وہ کسی کا عیب کسی کو نہیں بتلاتا، وہ تو پھر نبوت کا خاندان ہے۔ وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان، یہ تو وہ خاندان ہے۔ امام حسن حسین نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ وضو کر رہا ہے، اب وہ بیچارے بزرگ آدمی تھا، بوڑھا آدمی تھا، وضو صحیح نہیں کر رہا تھا۔ دونوں بھائی بچے ہیں، آپس میں مشورہ کر رہے ہیں۔ حسین کہنے لگے بھائی حسن سیانا آدمی ہے، بزرگ آدمی ہے، عمر رسیدہ ہے، اگر اس کو جا کر ہم کہہ دیں گے نا کہ تو نے وضو صحیح نہیں کیا، بڑا شرمندہ ہوگا، یار مجھے بچے سمجھا رہے ہیں۔ عالی مرتبت کے یہ لوگ تھے، سمجھانے کا انداز دیکھ۔ امام حسین آئے، بابا جی ہم دونوں بھائی ہیں، آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، دیکھنا ہم میں سے وضو کس نے صحیح کیا ہے۔ اب دونوں نے وضو کا طریقہ سیکھا تھا اپنے نانا سے۔ سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ذرا اونچی بات ہے یار، آج آپ لوگوں کو کیا ہو گیا؟ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ کوفیوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، آپ کیوں غصے میں بیٹھے ہو؟ الحمدللہ الحمدللہ ہم حسینی ہیں۔ اور یاد رکھنا اکابرین علماء امت، علماء اہل سنت والجماعت،
متفقہ ان کا فیصلہ ہے کہ یزید فاسق تھا، فاجر تھا۔ یزید کے کفر کے بارے میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے کافر تھا، کوئی کہتا ہے کافر نہیں، بہرحال اس میں اختلاف ہے۔ ہم اختلافی بات کو ذکر نہیں کر رہے، اس بات کا ذکر کر رہے ہیں جس پر سب کا اتفاق ہے کہ یزید فاسق فاجر تھا، گناہگار تھا۔ ارے جس کے کفر کے بارے میں اختلاف پڑ جائے تو اس کا فاسق فاجر ہونا کتنا ہوگا، وہ کتنا بڑا گناہگار ہوگا جس کے کفر کے بارے میں اختلاف ہو جائے۔ کبھی آج تک کسی نے اپنے بچے کا نام یزید رکھا ہے؟ اور ہر خاندان میں دو چار بچے ضرور ایسے ہوں گے، کسی کا نام حسن ہوگا، کسی کا نام حسین ہوگا۔ اور شاید اسی وجہ سے مغفرت ہو جائے۔ حضرت زینب نے جو یزید کے سامنے خطبہ دیا تھا، وہ صرف خطبہ آپ دو سامنے رکھ لو، ساری حقیقت کوفیوں کے سامنے آ جائے گی۔ میں نے کل کے بیان میں بھی عرض کیا تھا، اچھا ایک دوست مجھے اشارہ کر رہے ہیں کہ کر سب گرمی بڑی، اچھا بھی جسے گرمی زیادہ لگتی ہو وہ میرے پاس آ جائے، میرے پاس تو اے سی لگا ہوا ہے۔ حسینی کہلانا بڑا آسان ہے، حسینی کردار ادا کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر پنکھے بھی چل رہے ہیں پھر بھی گرمی کا احساس ہو رہا ہے۔ ان شہدائے کربلا کا کیا حال ہوگا؟ پھر لوگ کہتے ہیں جی چیخ و پکار کی آوازیں تھی، خیموں سے رونے کی آواز۔ علماء کرام نے لکھا ہے جتنے خاندان نبوت کے افراد وہاں پر موجود تھے، جتنے بھی خیمے لگے ہوئے تھے، ہر خیمے سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ کسی خیمے سے آواز آ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ کسی خیمے سے آواز آ رہی ہے یاسین والقرآن الحکیم۔ کسی خیمے سے آواز آ رہی ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ مصیبت کی اس گھڑی میں اہل بیت کے ہر فرد نے، جتنے بھی وہاں پر تھے، بچوں سے لے کر جوانوں تک، مردوں سے لے کر عورتوں تک، ہر ایک کی زبان پر خدا کا قرآن تھا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاشیں اٹھاتے جا رہے ہیں، ایک جگہ پر رکھتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں۔ شہدائے کربلا میں سے کسی ایک نے بھی ماتم نہیں کیا، کسی ایک نے کپڑے نہیں پھاڑے، روئے نہیں، چیخو پکار نہیں کی۔ ہر طرف سے قرآن کی آواز ہے۔
اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، قرآن کی تلاوت نہ چھوڑی، نماز نہ چھوڑی۔ کئی زخم لگ گئے، ایک تیر نہیں مارا، 20 تیر لگ گئے۔ وہ حسین باویلا نہیں کر رہے، چیخو پکار نہیں کر رہے، مدد کے لیے نہیں پکار رہے۔ امام حسین فرمانے لگے میں کیوں چیخو پکار کروں، میرے نانا نے بتا دیا تھا حسین فلاں مقام پر شہید ہوگا۔ حسین کا یہ عقیدہ تھا ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، میرا نانا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حسین کا عقیدہ تھا، حسین کا یقین تھا، مقرر کی تقریر غلط ہو سکتی ہے، مصنف کی تصریف غلط ہو سکتی ہے، عالم کا بیان غلط ہو سکتا ہے، خدا کی قسم خدا کا قرآن اور میرے نانا کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ امام حسین فرمانے لگے میری آنکھ لگ گئی۔ اب یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں یار لاشوں کے ڈھیر لگ رہے ہیں، اور مولوی کہتے ہیں امام حسین سو گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہجرت کی رات ہے، کافر قتل کرنے کے لیے آ گئے۔ امام الانبیاء نے فرمایا علی یہ مانتے ہیں میرے بستر پر سو جا۔ علی جانتے تھے کافر قتل کرنے کے لیے آ گئے، حضور نے فرما دیا علی سو جا۔ علی فرماتے ہیں جتنی سکون کی نیند اس رات مجھے آئی ہے کبھی نہیں آئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یار محبت کیسی، محبوب کی جان خطرے میں ہے، کافر باہر کھڑے ہیں، تلواریں ننگی ہیں، بیانوں سے تلواریں باہر ہیں، اور علی سو رہے ہیں۔ محبوب خطرے میں ہو بھلا محب سو جاتا ہے؟ بھائی کو پتہ چل جائے بھائی خطرے میں ہے، بھائی سوتا ہے؟ مرید کو پتہ چل جائے کہ میرا پیر خطرے میں ہے، مرید سوتا ہے؟ علی کو پتہ تھا کہ سرکار اب خطرے میں، کافر باہر کھڑے ہیں، لیکن علی پھر بھی سو گئے۔ وجہ یہ تھی علی نے پوچھ لیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جاؤ گے؟ فرمایا نہیں۔ آپ کے ساتھ کون جائے گا؟ فرمایا میرا صدیق جائے گا۔ علی سو گئے، علی جان گئے میرا محبوب محفوظ ہاتھوں میں ہے، اب ہو ہی نہیں سکتا، صدیق کٹ جائے گا، صدیق مر جائے گا، کٹ جائے گا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا لے گا، لیکن کسی ظالم کو محبوب کے قریب نہیں آنے دے گا۔ اس رات میں علی سو گئے تو علی کا لخت جگر نہیں سو سکتا تھا، آنکھ لگی۔ امام حسین فرمانے لگے الحمدللہ الہ العالمین، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ کیا ہوا؟ لاشیں تڑپ رہی ہیں، آل رسول تڑپ رہے ہیں، کس بات پر الحمدللہ کہا؟ فرمانے لگے میری آنکھ بند ہوئی، نانا تشریف لے آئے، میرے نانا نے فرمایا حسین گھبرانا نہیں، اور میرے حسین تیرا نانا
زمانہ تجھے لینے کے لیے آ گیا ہے۔ حسین گھبرانا نہیں، بلا تکونوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات۔ حسین مر کر بھی زندہ ہے کہ نہیں؟ گردن کٹا کر بھی زندہ ہے، خاندان لٹا کر بھی زندہ ہے۔ یزید اپنی موت مر گیا، جو ملوث تھے آل رسول کے گلشن اجاڑنے میں، پروردگار عالم نے ایک ایک کو نشان عبرت بنا دیا۔ بہرحال وقت اجازت نہیں دے رہا، دعا فرمائے پروردگار عالم ہم سب کو اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، امام حسین کا سبق کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔